مرزا کو جیسے ہی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے تو وہ فوراً اپنی بیوی کو اور اس کی بھاوج دونوں کو اریسٹ کروا دیتا ہے۔ نیلم تو اریسٹ ہو جاتی ہے لیکن مرزا صاحب اب ایان اور مسکان کے پاس پہنچ کر ان سے معافی مانگنے لگتے ہیں۔ ادھر جیسے ہی موہنی کو طلاق ہوتی ہے تو وہ بیچاری آ جاتی ہے اپنے باپ کے گھر، لیکن یہاں آ کر موہنی کی فطرت بدلنے والی نہیں۔ وہ اپنی ماں اور مسکان کو ویسے ہی ٹریٹ کرتی ہے جیسے پہلے کرتی تھی۔ اب موہنی کے باپ نے اس کو معاف کر دیا ہے تو موہنی اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بار پھر ایان سے تعلقات بڑھانے لگے گی اور مسکان کو بیچ سے ہٹانے کے لیے مسکان کی بیٹی پر قبضہ کرنا شروع کر دے گی۔ وہ مسکان کی بیٹی کو بہت زیادہ خیال رکھنے لگے گی تاکہ مسکان کو راستے سے ہٹا کر وہ ایان سے شادی کر لے۔ ایان 2-3 بار تو اپنی بیٹی کو موہنی سے چھین لیتا ہے اور مسکان پر سختی کرتا ہے کہ دیکھو میری بیٹی کو موہنی سے دور رکھو، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کا سایہ بھی پڑے موہنی کا۔ تو یہاں پر مسکان پہلے سختی کرتی ہے لیکن پھر مسکان ہار جاتی ہے، کیونکہ جس طرح موہنی عدن سے اپنا پیار جتاتی ہے تو اس کے بعد مسکان کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ لیکن ایسا لگ رہا ہے مسکان کا گھر برباد کر کے موہنی جو ہے وہ ایان سے شادی کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ ادھر موہنی کا باپ بھی موہنی کا ساتھ دیتا ہے۔ مسکان اپنی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے امید نہیں تھی کہ موہنی آپی اب تک ویسی کی ویسی ہیں۔ مسکان ایان سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا آپ پھر سے موہنی کے چکر میں آ گئے ہیں؟ ایان کہتا ہے مسکان تمہیں کیوں لگتا ہے ایسا؟ میں نے موہنی کو کب کا بھلا دیا ہے اور میں چھوڑ چکا ہوں، اور تم تو جانتی ہو کہ میری بیٹی بھی ہے اور میں اپنی بیٹی اور تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ لیکن مسکان کو نہیں لگتا کہ ایسا کچھ بھی ہے، کیونکہ اسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایان چھپ چھپ کر اب موہنی سے ملنا شروع کر چکا ہے اور وہ دونوں بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔ مسکان اس صدمے میں بری طرح بیمار پڑ جائے گی اور موہنی کو ایسا لگے گا جیسے اس کی منزل قریب ہے، لیکن تبھی ایک ایسا موڑ آئے گا کہ موہنی کی زندگی بدل جائے گی۔ ایک حادثے میں موہنی اتنی زیادہ زخمی ہوگی کہ موہنی پہچاننا بھی موہنی کے لیے مشکل ہو جائے گا۔